آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ نے زمین پر مختلف انبیاء بھیجے۔ ہر نبی اپنے دور میں خدا کے حکم کے مطابق احکام پہنچاتے رہے۔ کچھ لوگ ایمان لے آتے اور کثیر تعداد گمراہ رہتی۔ ایسا ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی ہوا۔ نجران کے نصارہ کا دعویٰ تھا کہ عیسیٰ تین میں کے تیسرے ہیں، یعنی پہلا اللہ، دوسری معاذ اللہ حضرت مریم اللہ کی زوجہ ہیں اور تیسرے حضرت عیسیٰ ان دونوں کے بیٹے ہیں۔ رسول خدا ان سے مناظرہ کرتے رہے اور مختلف دلائل سے ثابت کرتے رہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ لیکن عیسائی رسول اللہ کی بات ماننے پر قطعاً تیار نہ تھے۔ خدا نے جب یہ دیکھا تو رسول اللہ کو مباہلے کا حکم دیا۔ مباہلہ کے معنی ایک دوسرے پر لعن و نفرین کرنے کے ہیں۔ دو افراد یا دو گروہ جو اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتے ہوں بارگاہ الہی میں التجا کرتے ہیں کہ خداوند متعال جھوٹے پر لعنت کرے تاکہ سب کے سامنے واضح ہو جائے کہ کون حق پر ہے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام نے نجران کے نصارہ کو مباہلہ کی تجویز دی، جسے انہوں نے قبول تو کر لیا لیکن مقررہ وقت پر مباہلے سے پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر اپنے قریب ترین افراد یعنی اپنی بیٹی، اپنے داماد حضرت علی علیہ السلام، اپنے نواسے حسن و حسین کو ساتھ لے کر آئے ہیں، اور یہ امر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور سچائی کی علامت قرار پایا۔ یوں رسول اللہ اس مباہلے میں کامیاب ہوئے۔ مباہلے کا واقعہ سن 9 ہجری میں واقع ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ واقعہ کسا یا حدیث کسا کا واقعہ بھی اسی سے مطابقت رکھتا ہے۔ مباہلہ کے روز صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین کے گھر تشریف فرما ہوئے اور امام حسن علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ دیا اور امام حسین علیہ السلام کو گود میں اٹھایا، اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ صلوات اللہ علیہا کے ہمراہ مباہلے کی غار سے مدینہ سے باہر نکلے۔ جب نصارہ نے ان بزرگواروں کو دیکھا تو ان کے سربراہ ابو حارثہ نے کہا، یہ لوگ کون ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آئے ہیں؟ جواب ملا کہ ایک ان کے چچا زاد بھائی ان کی بیٹی کے شریک حیات اور مخلوقات میں ان کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ وہ 2 بچے ان کے فرزند ہیں ان کی بیٹی سے، اور وہ خاتون ان کی بیٹی فاطمہ ہیں جو خلق خدا میں ان کے لیے سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ حضرت مباہلے کے لیے 2 زانو بیٹھ گئے۔ پس سید اور عاقب جو وفد کے اراکین اور عیسائیوں کے رہنما تھے اپنے بیٹوں کو لے کر مباہلے کے لیے روانہ ہوئے۔ ابو حارثہ نے کہا، خدا کی قسم محمد کچھ اس انداز میں زمین پر بیٹھے ہیں جس طرح کے انبیاء مباہلے کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ وہ یہ کہہ کر پلٹ گیا۔ سید نے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ ابو حارثہ نے کہا، اگر محمد برحق نہ ہوتے تو اس طرح مباہلے کی جرات نہ کرتے، اور اگر وہ ہمارے ساتھ مباہلہ کریں تو ہم پر 1 سال گزرنے سے پہلے ایک نصرانی بھی روئے زمین پر نہ باقی رہے گا۔ ایک روایت میں بیان ہوا ہے کہ ابو حارثہ نے کہا، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ خدا سے التجا کریں کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے اکھاڑ دے تو بے شک وہ اکھاڑ دیا جائے گا، پس مباہلہ مت کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور حتیٰ کہ ایک عیسائی بھی روئے زمین پر باقی نہ رہے گا۔ اس کے بعد ابو حارثہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اے ابو القاسم، ہمارے ساتھ مباہلے سے چشم پوشی کریں اور ہمارے ساتھ مصالحت کر لیں۔ ہم ہر وہ چیز ادا کرنے کے لیے تیار ہیں جو ہم ادا کر سکیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ مصالحت کرتے ہوئے فرمایا کہ انہیں ہر سال 2000 حلے یا لباس دینا پڑیں گے، اور ہر حلے کی قیمت 40 درہم ہونی چاہیے۔ نیز اگر یمن کے ساتھ جنگ چھڑ جائے تو انہیں 30 درہیں، 30 نیزے اور 30 گھوڑے مسلمانوں کو عاریۃً دینا پڑیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس ساز و سامان کی واپسی کے ضامن ہوں گے۔ اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح نامہ لکھوایا اور عیسائی نجران پلٹ کر چلے گئے۔ بعد ازاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ ہلاکت اور تباہی نجران والوں کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اگر وہ ہمارے ساتھ مباہلہ کرتے تو بے شک سب بندروں اور خنزیروں میں بدل کر مسخ ہو جاتے،
اور بے شک یہ پوری وادی ان کے لیے آگ کے شعلوں میں بدل جاتی، اور حتیٰ کہ ان کے درختوں کے اوپر کوئی پرندہ باقی نہ رہتا، اور تمام عیسائی 1 سال کے عرصے میں ہی ہلاک ہو جاتے۔ نصرانیوں کی نجران واپسی کے کچھ عرصے کے بعد ہی سید اور عاقب کچھ ہدیہ اور عطیات لے کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔